یہ کہانی اس شخص کی ہے کہ جسے تاریخی حوالوں کے مطابق تاریخ انسانی کا سب سے طاقتور انسان کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کر دینے کی صلاحیت کا مالک تھا، لیکن ہزاروں انسانوں کے قابو میں نہ آنے والے اس شخص کی تباہی کا سہرا ایک حسین عورت کے سر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے کچھ عرصے کے بعد تک قوم بنی اسرائیل اپنی زمین پر سکون کے ساتھ رہی۔ رفتہ رفتہ اس قوم میں سرکشی اپنی حدوں کو چھونے لگی۔ تب اللہ پاک نے فلسطینی قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس قوم نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے آدمیوں کو گرفتار کیا اور طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے۔ ایسے حالات میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سمسن رکھا گیا۔ روایت کے مطابق سمسن کی پیدائش سے پہلے اس کی ماں نے خدا کے حضور یہ منت مانی تھی کہ اگر اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گی۔ چنانچہ سمسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے۔ سمسن آہستہ آہستہ بڑا ہوا تو وہ دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا، اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے سمسن کا سامنا ایک شیر سے ہوا جسے سمسن نے بآسانی مار ڈالا۔ لڑکپن کے دوران سمسن اپنی بستی کو چھوڑ کر فلسطین قوم عمالقہ کے شہر دیکھنے روانہ ہوا۔ وہاں سمسن کی ملاقات تمناہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے۔ اپنے خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شادی کے دوران سمسن اپنی شادی میں آئے مہمانوں یعنی قوم عمالقہ کے چند افراد سے ایک شرط ہار بیٹھا۔ اب طے یہ پایا کہ جب تک سمسن شرط میں ہاری گئی رقم یعنی 30 کپڑے کے تھان نہ لوٹا دے، اس کی بیوی تمناہ یہیں یعنی قوم عمالقہ کے پاس رہے گی۔ سمسن مایوسی کی حالت میں اس شہر سے نکلا اور کچھ دور موجود ایک اسرائیلی قافلے کے 30 آدمی مار ڈالے، ان کے مال و اسباب لوٹ کر شرط میں ہاری رقم چکانے واپس آیا، لیکن اس وقت تک تمنا کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے شخص سے کر چکا تھا۔ طیش میں آ کر سمسن نے 300 لومڑیاں پکڑیں اور اس نے 2 لومڑیوں کی دمیں باندھ دیں اور دم کی گانٹ میں ایک مشل باندھی اور جلتی مشلوں کے ساتھ لومڑیوں کو فلسطینیوں کے کھیتوں میں چھوڑ دیا اور قوم عمالقہ کے تمام کھیت جلا ڈالے، جس کے بدلے میں عمالقہ کے لوگوں نے اس کی سابقہ بیوی اور سسر کو مار ڈالا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قوم بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ سمسن کو ان کے حوالے کر دے۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سمسن کو قوم عمالقہ کے حوالے کر دیا، لیکن سمسن نے عمالقہ کے قابو میں آنے کے بجائے محض ایک گدھے کی ہڈی کی مدد سے ان کے 1000 سپاہی مار ڈالے۔ سمسن کے اس کارنامے نے بنی اسرائیل میں اسے خوب مقبول بنا دیا، یہاں تک کہ یہودیوں نے اسے اپنا قاضی منتخب کر لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ میں اس کا خوف اس قدر بیٹھ گیا کہ وہ سمسن کے مقابلے پر آنے سے کترانے لگے۔ ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل اب سمسن کے بل بوتے پر عمالقہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اس مسئلے نے قوم عمالقہ کی نیندیں اڑا دیں اور وہ دن رات سمسن کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب کوئی سازش کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلالہ نامی ایک نہایت ہی حسین و خوبصورت عورت کو منتخب کیا اور اسے سمسن کی طاقت کا راز معلوم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ بدلے میں تمام سرداران عمالقہ نے اسے 1100 چاندی کے سکے دینے کا بھی وعدہ کیا۔ یہ عورت سمسن سے اس ناز و انداز سے ملی کہ وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ یہ دونوں مختلف وادیوں میں گھومتے اور محبت کی پینگیں بڑھاتے۔ ایک دن موقع دیکھ کر دلالہ نے سمسن سے اس کی طاقت کا راز دریافت کیا، جسے سمسن نے ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ دلالہ کا اصرار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نے سمسن کو علیحدگی کی دھمکی دے دی۔ عشق کے ہاتھوں مجبور سمسن نے دلالہ کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہے۔ سو ایک رات موقع دیکھ کر جب سمسن دلالہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا، دلالہ نے اس کے لمبے لمبے بال کاٹ ڈالے۔ اسی رات قوم عمالقہ کے سپاہیوں نے سمسن پر حملہ کیا، لیکن اس مرتبہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ قوم عمالقہ نے سمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ نہایت ذلت آمیز سلوک کیا، زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دیں، بعد ازاں ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا۔ اس احسان کے بدلے میں دلالہ کو خوب دولت سے نوازا گیا۔
اس کے بعد دلالہ کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لیکن آج بھی اس کا نام بے وفائی اور بددیانتی کے زمرے میں بطور ضرب المثل عام ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں اس قوم یعنی عمالقہ نے اپنے سب سے بڑے دیوتا ڈجون کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ آج تمام عوام کی شاہی محل میں خاص دعوت تھی، شراب و شباب اپنے عروج پر تھی، کہیں موسیقی بج رہی تھی تو کہیں رقص کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو پیش کیا گیا۔ محفل میں موجود تمام حاضرین نے اس کے ساتھ بدتمیزیاں کیں، اس پر کوڑا کرکٹ پھینکا اور کوڑے برسائے۔ قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور عیاشیوں میں مصروف تھی۔ دوسری طرف سیمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ پاک سے اس کی طاقت بحال کرنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ اس کی یہ دعا قبول ہوئی اور سیمسن کی طاقت لوٹ آئی۔ سیمسن کو جن دو مضبوط ستونوں کے بیچ کھڑا کیا گیا تھا، اس نے اپنے زور بازو سے انہیں دھکیلنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ ستون گر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا محل زمین بوس ہو گیا۔ بعض مورخین اسے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا خودکش حملہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اس حملے میں سیمسن کے ساتھ تقریباً 3000 لوگ مارے گئے۔ اس کے باوجود آئندہ چند سالوں تک بنی اسرائیل قوم عمالقہ کے زیر تسلط ہی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عمالقہ کے پنجے سے چھڑانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کو منتخب کیا، جنہوں نے اپنی غلیل کے ذریعے عمالقہ کے سب سے طاقتور انسان جالوت کو مار گرایا اور آخرکار بنی اسرائیل کو قوم عمالقہ پر فتح نصیب ہوئی۔ یہ واقعہ بائبل اور تالمود میں موجود ہے، جبکہ مختلف مسلمان مورخین نے بھی اسے اپنی تفاسیر اور تاریخی کتابوں میں شامل کیا۔